بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کبھی پریشانی دے کر، غم دے کر، کسی تکلیف میں مبتلا کر کے، تو کسی کو خوشی دے کر، دولت دے کر بھی آزماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کو برس کی بیماری تھی کہ اس کا جسم وہ خوبصورت نہیں تھا، تندرست نہیں تھا، اور دوسرے آدمی کے سر پر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا، اور تیسرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ برس کے مریض کے پاس آیا جس کا جسم خوبصورت نہیں تھا، تندرست نہیں تھا۔ فرشتے نے آ کر اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو تندرست کرے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ پوچھا کہ تو کون سا مال لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونٹنی دے دی جائے، اس سے دودھ حاصل ہوگا، بچے حاصل ہوں گے، اس سے میرا کاروبار چلے گا۔ فرشتے نے اسے اونٹنی دے دی۔ پھر دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بال عطا کر دیے۔ پوچھا کہ تو کون سا مال لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے گائے دے دی جائے، اس سے دودھ حاصل ہوگا، بچے حاصل ہوں گے، میرا کاروبار چلے گا۔ فرشتے نے اسے گائے بھی دے دی۔ تیسرے شخص کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آنکھیں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کرے، میں دنیا دیکھوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ اس سے پوچھا کہ تو کون سا مال لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بکری چاہتا ہوں کہ مجھے بکری دے دی جائے، اس سے دودھ حاصل ہوگا، بچے حاصل ہوں گے، میرا کاروبار چلے گا۔ فرشتے نے اسے بکری دے دی۔ اب عرصہ گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی، وہ تینوں مالدار ہو گئے۔ وہی فرشتہ اب ان کے پاس ایک سوالی کی شکل و صورت اختیار کر کے آیا۔ پہلے وہ جو بندہ برس کا مریض تھا جسے اونٹنی دی گئی تھی، اس کے پاس فرشتہ سوالی بن کر آیا، آ کر کہا کہ میں مسافر ہوں، غریب ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ مجھے اپنی دولت میں سے کچھ حصہ دے دو، کہ جس خدا نے تیری بیماری دور کی ہے اس خدا کے نام پر مجھے دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سارا مال تو میرے باپ دادا سے منتقل ہو کر وراثت میں مجھے ملا ہے، میں تجھے اللہ کے نام پر کچھ نہیں دوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے والے حال میں ہی کر دے۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جسے بال دیے گئے تھے اور مال میں اسے گائے دی گئی تھی۔ اس سے جا کر کہا کہ میں غریب مسافر ہوں، محتاج ہوں، تیرے پاس سوالی بن کر آیا کہ جس خدا نے تجھے بال عطا کیے، حسن عطا کیا، اس خدا کے نام پر مجھے کچھ مال دے دو، میری مدد کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ مال تو میرے باپ دادا سے منتقل ہو کر وراثت میں مجھے ملا ہے، میں تو تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جسے آنکھیں بھی دی گئی تھی، بکری بھی دی گئی تھی۔ اس سے جا کر کہا کہ بھائی تو اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں عطا کی، تو غریب تھا، تجھے مال دیا گیا، اب اسی خدا کے نام پر جس خدا نے تجھے تندرستی عطا کی، تجھے مال عطا کیا، اسی خدا کے نام پر میری مدد کر دو کہ میں غریب مسافر ہوں، سوالی ہوں۔ تو اب وہ اندھا جس سے آنکھیں عطا کر دی گئی تھی وہ کہنے لگا کہ بھائی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا کی، میں غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا کیا، تو اب تو اسی خدا کے نام پر مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو یہ سارا مال تیرے سامنے موجود ہے، اس خدا کے نام پر تو جتنا مال لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، میں تو تجھے آزما رہا تھا، تو اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور باقی تیرے 2 ساتھی وہ اپنے اس امتحان میں ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ان کو پہلے والے حال میں کر دے گا۔